الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جب ہم حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم سے مخاطب ہو کر کہتے، بڑی بشاشت کا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ہم سب کے لیے خوشی ہے، بشارت ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے الحمدللہ رمضان کی برکت سے بخشائے ہیں۔ دراصل حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو فضائل اعمال میں بھی وہ حدیث موجود ہے، فضائل رمضان کی بالکل آخری حدیث اور اس کا آخری حصہ، کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کے دن سارے مسلمان جمع ہو کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں اکٹھے ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، صلہ ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں، جس مزدور نے اپنی مزدوری کا کام پورا کا پورا کر دیا ہو، اس کا انعام، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری کی پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں اپنی عزت کی قسم، اپنے بزرگی اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی مسلمان عیدگاہ میں جمع ہیں، میں نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت میں نے ان کو عطا کر دی۔ رضا یعنی رضامندی، پسندیدگی، مغفرت یعنی بخشش۔ پھر اللہ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے بندو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بڑائی کی قسم، آج کے دن تم آخرت کے بارے میں جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو بھی مانگو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا، کس میں تمہارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں وہ چیزیں دوں گا، اور جس میں تمہارا نقصان ہے یا ابھی دینے میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے میں اسے بعد میں دوں گا یا آخرت کے ثواب کے لیے مؤخر کر دوں گا۔
آج تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، آج میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو فرشتے اس ثواب کو، اجر کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہم فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو بہرحال جن مسلمانوں نے رمضان کا پورا حق ادا کیا، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، رمضان کا جو بھی حق تھا اس کو مکمل ادا کیا، ان کے لیے، ویسے مسلمان کے لیے اس حدیث میں بشارت ہے کہ وہ بخشے بخشائے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس فہرست میں آتے ہیں نہیں۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے ان آیتوں کے اندر روزے کی فرضیت کو بیان کیا۔ چنانچہ کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے جو بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، یا مسافر ہو، سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، اس کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ یعنی رمضان میں بیمار تھے جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، تو اب اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ چاہے سفر کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑ دیا ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہو۔ اسی طرح عورتیں اپنی شرعی مجبوری کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی رمضان میں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ باقی دنوں میں روزے کی قضا کریں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور عورتیں اپنی ماہواری کی وجہ سے، یہ لوگ بعد میں بھی اگر قضا کریں گے تو رمضان کا جو ثواب ہے وہ ان کو عطا کریں گے۔ ہم اگر کسی بغیر عذر کے، مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیں گے، کوئی عذر نہیں تھا، سفر کا بھی، بیماری کا بھی، حدیثوں میں آتا ہے کتنے سال بھی روزہ رکھیں، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا کہ بیماری ہوتے ہوئے بھی، سفر کی مجبوری ہوتے ہوئے بھی کہ تم روزہ رکھو، اللہ اس کا حکم نہیں دیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ جو گنتی ہے رمضان کے روزوں کی گنتی، 30 دن یا 20 پر 9 دن، اس گنتی کو تم مکمل کرو سکو۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرض ہم پر عائد کیا ہے روزے کی شکل میں، اس کو ہم کما حق کو ادا نہیں کر سکتے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی رکھیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں جیسا ہے حق ویسا حق ادا کرنا کوئی ضروری نہیں، تم اگر گنتی بھی پوری کر لو گے تو میں تمہیں اجر سے، ثواب سے محروم نہیں کروں گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ رمضان کے روزے میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، تراویح میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، تلاوت میں بھی اللہ کی بڑائی ہے، ہر جگہ ہم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے رہے۔ روزہ رکھے کیا وجہ سے؟ کھانا پینا چھوڑ دیا، حلال کام کرنا چھوڑ دیے، کیا وجہ سے؟ اللہ کو اپنا بڑا مانتے، دن بھر کام کر کے تھکے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ کا حکم مان کر، اللہ کو اپنا بڑا مان کر تراویح میں آ کے 20 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی بڑائی ہے؟ اور اسی طرح سے رمضان جتنی بھی عبادتیں ہیں سب میں بھی اللہ کی بڑائی کا اظہار۔ اور اللہ نے یہاں تک کہا کہ جب تم عید کے لیے اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گھر سے نکلو۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ امام صاحب جمعہ عید کے خطبے میں، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، تکبیر کہیں،
اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ کہیں، یہ بھی مسنون ہے۔ تو اللہ کی بڑائی کا اظہار ہر جگہ کیا گیا، تاکہ اللہ کی بڑائی جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر رہی، وہی بڑائی غیر رمضان میں بھی ہمارے اندر رہی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب وہ دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا، چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانے، قبول کرے اور میرے اوپر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر جو ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو رمضان کے بعد قضا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد عید کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ اللہ جیسے رمضان میں ہم سے قریب تھا، رمضان کے بعد بھی ہم سے قریب ہے۔ ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ رمضان میں اللہ ہم سے بہت قریب رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے، مسجدیں بھری رہتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اندر بھی عبادت کا شوق زیادہ رہتا ہے رمضان کے مہینے میں، جس کی وجہ سے کسی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ رمضان میں اللہ بہت قریب رہتا ہے، گویا رمضان کے بعد اللہ قریب نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس گمان کو، وہم کو دور کر رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، رمضان میں جیسے اللہ قریب تھا، رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہی ہے۔ ہاں البتہ ہم لوگ رمضان میں اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے تھے، اللہ تو قریب ہی ہے پہلے ہی سے، اور ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہر بندے سے، ہر انسان سے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک ذبح کے وقت میں جن لوگوں کو کاٹا جاتا ہے، جن سے خون نکلتا ہے، ان کو بولتے ہیں شہرک۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم انسان سے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تو پہلے ہی سے قریب ہے، لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں رمضان میں زیادہ قریب رہتے، بعد میں قریب نہیں رہتے، ایسا نہیں۔ رمضان میں ہم لوگ اللہ کے اپنے آپ کو زیادہ قریب کر لیے، اب رمضان گزرتے ہی کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رمضان میں جس طرح سے ہم لوگ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو گویا بس اللہ کا حق بس رمضان میں ادا کرنا ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ گویا ایک رسم رواج ہے رمضان میں کرنا، اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں۔ ہمارے مذہب میں غیروں کے مذہب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا بس جب بھی کوئی عید کا موسم ہوتا ہے، ان کی عید کا، ان کے تہوار کا، تو اس وقت خاص پوجا وہ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد چھٹی، سمجھتے ہیں کہ ہم حق ادا کر دیے، لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ پورے 12 مہینے ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی تمہیں اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے کہ میرے اس وقت میں، اس گھڑی میں میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہی وہ مسلمان ہے۔ اپنی منمانی زندگی گزارنے والا رمضان میں تو بس عبادت کیا، نمازوں کی پابندی کیا، جماعت سے پڑھا، تہجد کی پابندی کیا، عشاء کی پابندی کیا، رمضان گزرتے ہی سب چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، یہ جو ہے حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، پکا مسلمان نہیں ہے، جو صرف رمضان کا مسلمان ہو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جس طرح سے ہم عبادتیں کرتے تھے، اسی کو ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنی حیثیت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر جاری رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز
نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی۔ حدیث میں آتا ہے خبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا آخرت۔ اگر نماز کے معاملے میں وہ کسی طرح سے بچ گیا، صحیح جواب دے دیا، پابندی کر رہا تھا، تو پھر بعد کی منزلیں آسان۔ نماز میں ہی اٹک گیا تو پھر بعد کی ساری منزلیں اس کی جو ہے مشکل ہو جائے۔ فضائل عمل میں حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جیسے ایک انسان کے لیے سر کا مقام ہے پورے بدن میں۔ صرف پورا بدن ہو، سر نہ ہو تو اسے انسان ہی نہیں بولتے، دھڑ بولتے، لاش بولتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان ہے نام کا لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر رمضان کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام جیسے ہم لوگ رمضان میں کرتے تھے جماعت کے ساتھ، ایسے ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے حکمرانوں کو، گورنروں کو یہ حکم نامہ بھیجے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے لوگو، اے حکمرانوں، اے گورنروں، میرے پاس سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ فمن حافظ علیہا حافظ لدینی، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا وہ اپنی دین کی حفاظت کرے گا اور دنیا کے جو معاملے ہیں ان تمام کی بھی پابندی کرے گا، ان کا حقوق بھی ادا کرے گا۔ ومن ضیعہا، جو نماز کو ضائع کر دے گا، یا تو نماز پڑھتا ہی نہیں، یا پڑھتا ہے تو صحیح اس طریقے سے وضو نہیں کرتا، یا پڑھتا ہے مگر صحیح طریقے سے سجدہ نہیں، رکوع نہیں، نماز کے ارکان کی کوئی رعایت نہیں، یا جماعت سے نہیں پڑھتا، یہ سب ضیعہ میں آ جاتا ہے، نماز کو ضائع کرنے والا۔ تو جو شخص ان تمام طریقوں سے نماز کو ضائع کرے گا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، وہ نماز کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو بھی ضائع کرے گا۔ جو شخص نمازوں میں بہت پابند ہے تو باقی دنیا کی چیزوں میں بھی وہ پابند ہوگا۔ کسی سے قرض لے گا تو صحیح وقت پر ادا کر دے گا، کہیں کوئی چیز لے کر آیا تو کوئی چیز زیادہ آ گئی تو اس میں اللہ سے ڈر کے واپس کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، دوسرا ہے جتنا ہم سے ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنا ہو سکے، ایک پارا، آدھا پارا، پو پارا، لیکن کب پابندی کرے، پو پارا ہی صحیح لیکن روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر پابندی ہو۔ ایک دن پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا، ایک دن جوش میں آ کے تہجد بھی پڑھا، اشراق بھی پڑھا، اوابین بھی پڑھا، چاش بھی پڑھا، اب دوسرے دن سے سب چھوڑ گیا، ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ ہو سکتا ہے تو جتنا تم سے ہو سکے پڑھو، وہ پارا پڑھو، آدھا پارا پڑھو۔ اور اسی طرح سے تہجد کو اٹھ نہیں سکتے کسی وجہ سے، کم از کم عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں تھکان کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں اٹھ سک رہے، بیماری ہے یا کچھ کسی اور وجہ سے، تو چاہیے کہ تہجد کی نیت سے عشاء کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ تہجد کا ثواب ملے گا، لیکن پابندی ہو، کیونکہ پابندی والا عمل ہی اللہ کو پسند۔ تو یہ ہے تیسری چیز، یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرے کثرت سے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔
جتنا ہو سکے فارغ وقت میں اس کی کثرت کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ استغفار کی وجہ سے ہم پر آنے والی ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ اپنے رب سے استغفار مانگو، اللہ تم پہ بارش برسائے گا اور تمہاری جان مال میں برکت عطا کرے گا، اولاد سے نوازے گا۔ تو یہ سب استغفار کی برکات ہیں۔ اور چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتے تھے علماء کرام سے، حضرت میں رمضان میں روزہ رکھ کے قی کر لیا، میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانا پڑا، انجیکشن لگا لیا، ہوا کہ نہیں۔ یہ سب معمولی چیزوں میں ہم احتیاط کرتے تھے، تو یہی احتیاط رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر جاری رہنی چاہیے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی جو ہمارے اعمال تھے، جو عبادتیں تھیں، اسی کو ہمیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنی چاہیے۔ رمضان کا مقصد ہی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مہینہ ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم عبادتیں کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے اس کے عادی بن جائیں، اور عادی بن کے باقی 11 مہینے بھی اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔